الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو پیش آمدہ مسائل سے پہلے ہی اس مسئلے کا حل معلوم کرے اور یاد رکھنے کی کوشش کرے۔ تو شوہر کے مرنے کے بعد کیا بیوی اسے غسل دے سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہم نے دیا کہ بے شک بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اس کے مرنے کے بعد، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ شوہر کے مرنے کے بعد بھی بیوی کا نکاح ایک طرح سے باقی ہوتا ہے، ایک جہت سے باقی ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کہ شوہر کے مرنے کے بعد بھی بیوی عدت میں ہوتی ہے، اور متوفی کی عدت یعنی جو مر جائے، شوہر مر جائے تو اس کے بعد اس کی عدت بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے، 4 اشہر و عشرہ۔ تو یہ 4 مہینے 10 دن کی جو عدت ہے نا، یہ عدت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا نکاح ابھی بھی 4 مہینے 10 دن تک ایک جہت سے باقی ہے۔ یہی حکم شوہر کے مرنے کے بعد عدت کا ہے، اور یہی حکم طلاق دینے کے بعد عدت کا ہے۔ اور اسی وجہ سے اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق کی جو عدت ہے اس عدت کے اندر شوہر کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے نان و نفقہ کا خیال کرے۔ تو اگر اجنبی ہو گئی تو پھر نان و نفقہ دینے کا تو حکم ہی نہیں ہے نا، اس کا تو حق ہی نہیں بنتا۔ تو شوہر کو پابند کیا گیا کہ اگر وہ طلاق دے دے تو عدت کے ایام تک وہ اپنی بیوی کو، مطلقہ کو، نان و نفقہ دینے کا پابند ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عدت خواہ طلاق کی ہو خواہ موت کی ہو، اس سے بیوی کا رشتہ شوہر سے بالکل منقطع نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک طرح سے ایک جہت سے اس کا نکاح برقرار رہتا ہے۔ تو جب شوہر کے مرنے کے بعد اس کا نکاح ایک جہت سے برقرار ہے تو بیوی اپنے شوہر کے لیے اجنبی نہیں، اور شوہر اپنی بیوی کے لیے اجنبی نہیں۔ تو جب اجنبی نہیں ہے تو بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، غسل بھی دے سکتی ہے، کفن بھی پہنا سکتی ہے، ضرورت پڑنے پر اسے دفنا بھی سکتی ہے، اور ضرورت پڑنے پر اسے کاندھا بھی دے سکتی ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کے مرنے کے بعد کیا شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں، یہ اسی کے ساتھ دوسرا مسئلہ ہے۔ تو دوسرے مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ بیوی کے مرنے کے بعد شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہاں عدت نہیں ہے۔ بیوی کی موت کے بعد ہی شوہر بیوی کے لیے اور میت شوہر کے لیے اجنبی ہو گئے۔ تو جب دونوں اجنبی ہو گئے تو کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اسے کوئی خاتون غسل دیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ جو قریبی ہوں وہ غسل دیں، اور بہتر یہ ہے کہ اگر اولاد والی ہیں تو بچیاں غسل دیں، اور بہتر ہے کہ کوئی دیندار خاتون ہو وہ غسل دیں، بہت بہتر ہے کہ کوئی سید زادی ہو وہ غسل دیں۔ تو ان تمام میں برکتیں ہیں، لیکن شوہر غسل نہیں دے سکتا۔ اچھا، یہاں حکم صرف غسل کا ہی ہے، اس کے علاوہ شوہر اپنی بیوی کو اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، اس کی کھاٹ کو کاندھا دے سکتا ہے، اسے قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ظلم ہوتا ہے کہ بیوی کے مرنے کے بعد غیر اسے کاندھا بھی دے رہے ہوتے ہیں، غیر اسے ادھر ادھر سے جھانک تاک کے دیکھ بھی لیتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر غیر اپنا بن کے اسے قبر میں بھی اتار دیتے ہیں۔ وہ شوہر جس نے زندگی اس کے ساتھ گزاری ہے، دکھ سکھ اس کے ساتھ دیکھے ہیں، بیماری اور صحت کے ایام اس کے ساتھ بانٹے ہیں، وہ شوہر غیر ہو جاتا ہے۔ اسے نہ مرد دیکھنے دیتے ہیں، بلکہ وہاں تو قبضہ ہی خواتین کا ہوتا ہے، اور عام طور پر ایسے حالات میں خواتین کی اپنی گھریلو شریعت ہوتی ہے۔
ان کی جو مائیں ہیں، ماؤں کی جو مائیں ہیں، انہوں نے جو بتایا بس اسی پر عمل ہوگا، اس کے علاوہ عمل نہیں ہوگا، تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ حکم فقط نہلانے کے بارے میں ہے، ورنہ تمام فقہا نے لکھا کہ شوہر اپنی بیوی کو دیکھ بھی سکتا ہے اور کپڑے کے ساتھ حائل چھو بھی سکتا ہے، اس کی کھاٹ کو کاندھا بھی دیتا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا کہ کاندھے کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اکثر کاندھا دینے والے غیر ہی ہوتے ہیں، اجنبی ہی ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے۔ اور اسی بات کو فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا، بدائع الصنائع میں ایسے ہے، فرمایا اذا ماتت المرأة حیث لا یغسلها الزوج، جب عورت مر جائے تو اس کا شوہر اسے غسل نہ دے گا، لأن هناك انتہی ملک النکاح، اس لیے کہ موت کے بعد نکاح کی انتہا ہو گئی، لانعدام المحل، اس لیے کہ اب نکاح کا محل ختم ہو گیا، فصار الزوج اجنبیا، تو زوج یعنی شوہر اب اجنبی ہو گیا، فلا یحل له غسلها، لہذا اس کے لیے اپنی بیوی کو غسل دینا حلال نہیں ہے۔ یہ بالکل واضح ہو گئی بات۔ اب یہاں ایک بات اور ہے، اس پر دو احادیث سے اعتراض ہوتا ہے جو چلتے چلتے ضروری ہے، کہ ایک حدیث ہے جسے امام دارمی نے سنن دارمی میں نقل کیا۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنازے سے تشریف لائے، گھر تشریف لائے، تو دیکھا کہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سر میں پٹی باندھی ہوئی ہے، جیسے گھر کی خواتین سر میں درد ہو تو دوپٹہ باندھ لیتی ہیں، تو ایسی انہوں نے باندھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے پوچھا تو فرمائے میرے سر میں درد ہے، تو ان کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل انا یا عائشۃ و رأساہ، اے عائشہ تمہارے سر میں درد نہیں بلکہ اصل میں میرے سر میں درد ہے۔ تو یہاں آگے تو گفتگو ہے، یہاں ملا علی قاری علیہ رحمت باری فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو روحانی رشتہ اور روح کی محبت تھی، اس کا پتہ چلتا ہے کہ اصل میں سر درد رسول اللہ کو تھا، لیکن اس سر درد کا اثر جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی محسوس ہو رہا تھا۔ تو یہ ہے سچی محبت، یہ ہے جسمانی محبت کے کمال کے ساتھ ساتھ روحانی محبت کا بھی نقطۂ معراج جو انہیں حاصل ہوا۔ اور پھر یہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے مرض کا آغاز تھا، پھر یہی مرض آگے بڑھتا گیا اور پھر آگے جا کے آپ کا وصال ہوا۔ تو یہاں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرے سر میں درد ہے، تو آپ نے فرمایا بلکہ میرے سر میں درد ہے۔ پھر آپ نے از راہ محبت ان سے فرمایا، اے عائشہ تمہارا کیا ہے، اگر مجھ سے پہلے تمہارا انتقال ہو جائے، وما در رکھی، تمہارے لیے تو کوئی نقصان نہیں ہے، غسلتکی، اگر مجھ سے پہلے تمہارا انتقال ہو جائے گا میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دوں گا، وکفنتکی، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں کفناؤں گا، وصلیت علیکی، اور میں تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا، ودفنتکی، اور میں اپنے ہاتھ سے تمہیں دفن کروں گا۔ آگے اور بھی حدیث ہے، یہ ایک ٹکڑا ہے حدیث کا جس میں اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اے عائشہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو غسلتکی، میں تمہیں غسل دوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرد موت کے بعد، اپنی بیوی کی موت کے بعد غسل دے سکتا ہے، اس سے پتہ چلا نا۔ تو اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فقہاء کرام اور شارحین حدیث نے لکھا، بالخصوص حکیم الامت مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کا رشتہ بیوی کی موت کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ خود رسول اللہ نے فرمایا میرا رشتہ میری ازواج کے ساتھ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ خود آپ نے فرمایا، اے عائشہ تم میری بیوی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو چونکہ موت کے بعد، بیوی کی موت کے بعد شوہر کو اس کے غسل دینے سے منع اس وجہ سے کیا گیا کہ وہ اجنبی ہو جاتا ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا اگر انتقال ہو جائے اور اگر رسول اللہ غسل دیں تو وہ اجنبی نہیں ہے، اگرچہ ایسا نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا انتقال تو رسول اللہ کے وصال کے بہت بعد ہوا ہے نا، لیکن یہاں ایک صورت تھی جو رسول اللہ نے بیان فرمایا، تو اس سے یہ ایک مسئلہ نکل رہا تھا جو فقہاء کرام نے بیان کیا کہ اگر ایسا ہو بھی جاتا تو یہ رسول اللہ کی خصوصیت میں سے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات جیسے دنیا میں رسول اللہ کی ازواج ہیں ویسی آخرت میں بھی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی عدت گزار کے آزاد ہے، وہ کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل ازواج کے لیے یہ حرام ہے کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد وہ کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کا نکاح باقی ہوتا ہے، قیامت تک باقی ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے ایک اعتراض ہو رہا تھا، وہ اعتراض بتا دیا گیا۔ دوسرا ایک اور اعتراض ہے، اسی طرح کی ایک حدیث ہے جسے المصنف عبد الرزاق میں نقل کیا گیا کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے وصال سے قبل حضرت اسماء بنت امیس جو بڑی جلیل القدر صحابیہ گزری ہیں، انہیں آپ نے بلایا اور وصیت کی کہ اذا ماتت اللہ یغسلہا الا انا وعلی قالت فغسلتها انا وعلی۔ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے وقت وصال مجھے بلایا اور وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اے اسماء بنت امیس تم مجھے غسل دینا، اور مولا علی رضی اللہ عنہ جو میرے شوہر ہیں وہ مجھے غسل دیں۔ تو حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں کہ جب ان کا وصال ہو گیا غسلتها انا وعلی، تو جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو میں نے غسل دی اور مولا علی رضی اللہ عنہ نے غسل دی۔ تو یہ ایک حدیث ہے، مصنف عبد الرزاق کی بھی ہے، مصنف عبد الرزاق میں حدیث نمبر ہے 6123، اور سنن بیہقی میں بھی ہے، اور مضمون یہی ہے۔ حاکم کے المستدرک میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مضمون ایک ہی ہے۔ تو اب اس میں بھی ہے نا کہ وہاں تو ایک فرضی مسئلہ تھا، اگرچہ رسول اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو غسل نہیں دیا، لیکن ایک فرضی مسئلہ تھا تو اس کا جواب دے دیا گیا۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو یعنی اپنی اہلیہ کو وصال کے بعد حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کے ساتھ مل کر غسل دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا نا کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ تو اس کا جواب بھی فقہا نے دیا، بالخصوص علامہ شامی علیہ رحمہ نے دیا کہ جب مولا علی رضی اللہ عنہ نے غسل کا ارادہ فرمایا تو حضرت عبداللہ بن مسعود جو صحابی رسول ہیں انہوں نے فرمایا اے علی آپ خاتون کو کیسے غسل دے سکتے ہیں، حالانکہ اب تو یہ اجنبیہ ہو گئیں۔ تو پھر مولا علی نے انہیں بتایا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا اور فاطمۃ الزہرا کا رشتہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو جو غسل دیا اس غسل کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ ان کے لیے اجنبی نہیں ہوئے، اس لیے کہ ان کے وصال کے بعد بھی آپ کا نکاح برقرار رہا، اس لیے کہ خود رسول اللہ نے ان کے نکاح کے حوالے سے تخصیص فرما دی تھی کہ تمہاری موت کے بعد بھی ازدواجی حیثیت برقرار رہے گی، تمہارا نکاح برقرار رہے گا۔ اس حدیث کا ایک جواب ہے جو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی دیا، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اصل میں کمزور ہے، ضعیف ہے، اور اس حدیث میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس مسئلے کا مقابلہ کر سکے۔ اس وجہ سے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حدیث چونکہ مسترب ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، لہذا یہ حدیث صحت کے لحاظ سے لائق استدلال نہیں ہے۔ دو جواب ہو گیا، اور تیسرا جواب اس کا خود علامہ شامی علیہ رحمہ نے دیا کہ یہاں اس کا ایک جواب یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے لیے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو نہلانے کی جو نسبت کی گئی، اس نسبت کا معنی نہلانا نہیں ہے بلکہ غسل کے لیے سامان جمع کرنا ہے۔
تو معنی یہ ہوگا کہ اب اس کے بعد جناب سیدہ رضی اللہ عنہا کو غسل دینے والی حضرت اسماء بنت امیس اور دیگر خاتون تھیں رضی اللہ عنہن اجمعین، اور غسل کا اسباب جمع کرنے والے، سامان وغیرہ جمع کرنے والے مولا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اگر یہ تعویل کی جائے تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا، ورنہ دوسری تعویل یہ ہے کہ یہ حدیث کمزور ہے، اور تیسرا جواب یہ ہے اس حدیث میں جو مولا علی رضی اللہ عنہ کے نہلانے کا مسئلہ لکھا، جناب سیدہ کو غسل دینے کا مسئلہ لکھا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں ان کا رشتہ ختم نہیں ہوا، تو جس کا رشتہ ختم نہیں ہوا وہ اجنبی نہیں ہوئے، اور جب اجنبی نہیں ہوئے تو غسل دے سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا کے ہر شخص کے لیے یہی حکم ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن بیوی کے مرنے کے بعد شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔